آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو مسجدیں بنیں گی قیامت سے پہلے پکی ہوگی، اس کو خوبصورت بنانے کی لوگ فکر میں ہوں گے، مگر اس کو آباد کرنے کے لیے امت فکر نہیں کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانی۔ انسان ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت زیادہ کرے، سمجھ جانا قیامت قریب۔ ابھی 15 دن پہلے انگریزی اخباروں میں آیا تھا، یہ دی probability of sun rising from west، سورج کا پچھم سے نکلنے کا پورا چانس ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، اب قیامت قریب ہے تو ذرا زور سے بے شک بولو سب مل کر جنت بھی بہت قریب۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، کان کھول لو۔ آپ کہو تو میں اللہ کی قسم کھاؤں، ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے۔ اب دنیا کو چند برس باقی رہ گئے، اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میرا موبائل ذرا منگوا لو، جو چارج میں رکھا ہے نا بڑے والا، نہیں اس کا کام نہیں، اس میں دیکھ کے بتانا ہے کتنے زلزلے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتلائی اور قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی۔ فرمایا جب یہ 10 بڑی نشانیاں ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں دنیا کو ختم کر دے گا۔ چھوٹی نشانیاں چند بتلاتا ہوں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری اور سود کے کاروبار، بیاج کے کاروبار عام ہو جائیں گے، فَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، فرمایا جب یہ عام ہو جائیں گے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، فرمایا اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ میں اس سے پہلے آیا تھا 2 سال پہلے، بھائی جواب دو، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ بھگوان پورے کے پاس 2 سال پہلے، اس وقت 100 دھرتی کم ہوتے تھے، 100 زلزلے ہوتے تھے روز، ابھی 200 ہو رہے ہیں۔ زور سے بولو سب مل کر، کتنے ہو رہے ہیں؟ 200۔ رات 12 بجے خبر آ جاتی ہے کہ کتنے ہوئے۔ اب تو مگر غلطی ہو گئی، 12 بج کر اوپر نکل گئے۔ آج کی خبر دوں گا میں آدھے گھنٹے میں کتنے ہوئے۔ کل کی تو میں ابھی 140 دیکھ کے آیا تھا مغرب کے وقت، 160-170 ہو گئے ہوں گے آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انگلش جانتے ہیں، موبائل میں ایک ایپ ہے، ایک سائٹ ہے ایپ، آپ انگلش میں لکھو ارتھ کوئک الرٹ اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، پھر آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زلزلے ہوئے۔ افریقہ میں ہوا، انگلینڈ میں ہوا، جاپان میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، اٹلانٹک مہاساگر میں ہوا، پیسیفک مہاساگر میں ہوا، ویسٹ انڈیز میں ہوا، انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش کہاں ہوا، سب ٹوٹل آتا ہے۔ ابھی پرسوں انڈیا میں اندور میں ہوا، اندور میں مدھیہ پردیش کے پاس، سب باہر بھاگم بھاگ ہو گئی تھی۔ ابھی 15 دن پہلے دلی، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، پورے علاقے میں، آپ کے کلکتہ میں بھی جھٹکے آتے ہیں۔ کوئی زمین کا حصہ اس وقت باقی نہیں، بے حساب بھوکمپ ہو رہے ہیں، پوری دھرتی ہل رہی ہے۔ ہم کو 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے گی، عام، اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ دیکھو سیریا اور ترکی میں کیا ہوا، 60,000 آدمیوں کو موت کے گھات اتار کر۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سن لو قیامت تک یہ زلزلے اب بند نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امتلأت الارض بالمعاصی، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ 1 برس 1 مہینے کے برابر، حدیث میں السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ، 1 برس 1 مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے گا۔ بھائی پورا مجمع سے جواب چاہتا ہوں، ہاں دیکھو آپ جواب نہیں دو گے تو دوسری بار نہیں آؤں گا۔
پورا مجمع جواب دو، ٹائم میں برکت ہے؟ بولو بھائی زور سے، ٹائم میں برکت ہے؟ اٹھا لی اللہ نے۔ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو مسجدیں بنیں گی، قیامت سے پہلے پکی ہوگی، اس کو خوبصورت بنانے کی لوگ فکر میں ہوں گے، مگر اس کو آباد کرنے کے لیے امت فکر نہیں کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں لکھا۔ بھائی بولو نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ آج دیکھ لو، ہر آدمی چاہتا ہے میرے محلے کی مسجد خوبصورت ہو، میرے گاؤں کی مسجد سب سے مضبوط ہو، سب سے مہنگی ہو، مگر اس کو جو آباد کرنے کی فکر ہے، متولی کو بھی نہیں، ٹرسٹی کو بھی نہیں، اور کسی کو بھی نہیں۔ بس دو چار علماء کرام ہیں، دو چار تبلیغی جماعت والے ہیں، وہی جو ہے اس کی محنت کرتے ہیں۔ ایک دوسرا حدیث کا جز ہے حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے لوگ فکر نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مگر قرآن کو نقش و نگار کرنے میں محنت کریں گے۔ ابھی میں دلی گیا تھا، ایک قرآن 1 لاکھ روپے کا تھا۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، کتنے لاکھ روپے کا؟ ایک قرآن، اس پر سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ دیکھو حدیث ثابت ہو گئی نہیں؟ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے جواب دو، بے شک صحیح کہا نہیں کہا؟ کہ قیامت سے پہلے قرآن پر نقش و نگار کریں گے اور اس کو مہنگے سے مہنگا بیچا جائے گا۔ یہ سب نشانیاں ثابت ہو گئی۔ آگے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے پہلے بغیر موسم کے بارشیں ہوں گی۔ دیکھو ابھی 2-4 منٹ پہلے جاپان میں ہوا ہے، اس سے پہلے پہلے ترکی میں واپس ہوا 4.2 کا شام کو 6 بجے۔ افغانستان میں آج ہوا شام کو 4 بجے۔ تائیوان میں ہوا، تائیوان میں، ترکی میں 2 ہوئے، ترکی میں 3 ہوئے۔ آئس لینڈ میں واپس 5.1 کا ہوا۔ یہ تو ہو گیا روزانہ کا کتنا، مگر کتنے ہوئے وہ بھی آئے گا، دیکھو اس پر ایپ ہے۔ ابھی 12 بجے سے 1 بجنے کو قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے گی۔ ابھی دسمبر میں پورے انڈیا میں بغیر موسم کے بارش ہوئی۔ 2 ہوئے، 2 ابھی کم ہوئے، آج 1 گھنٹے میں 2 ہی ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جاپان میں ہوا تھوڑی دیر پہلے، اس کا ذکر ہے۔ بغیر موسم کے بارش ابھی دسمبر میں ہوئی، اور پوری دنیا میں 10-12 سال سے یہ روٹین چل۔ دسمبر کا بس مہینہ تو سردی کا مہینہ ہے، بارش کا موسم نہیں، پھر بھی بارشیں ہو رہی ہے، ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں ہے انسان ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت زیادہ کرے، سمجھ جانا قیامت قریب۔ بے شمار چھوٹی نشانیاں، اور قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے دھواں نکلے گا اور آسمانوں پر پھیل جائے گا۔ 1 3 بڑے زلزلے ہوں گے۔ 4 نمبر 5 دجال نکلے گا۔ نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 7 زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا۔ نمبر 8 سورج پچھم سے نکلے گا۔ آدھی حدیث آپ پوری کرو، سب مل کر زور سے بولو، سورج پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ نمبر 9 یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور فتنہ فساد پھیلائے گی۔ نمبر 10 عربستان سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے گی۔ اس میں سے 4 نشانیاں ہو گئی، اور ابھی 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے آ گئی، ان میں سے زیادہ تر میں نے دیکھی ہے عربی اور اردو میں۔
کہ دجال 24, 25 یا 26 کے سال میں نکلنے کا پورا چانس ہے۔ پاکستان میں مفتی ابو لبابہ صاحب ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 23, 24 اور 25 کا سال دجال کے نکلنے کا پورا خطرہ ہے، کہ یہودیاں کے ہاں جتنی نشانیاں حدیثوں میں آئی ہے، قریب قریب وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جس دجال بڑے آدمی کا انتظار، دجال کا انتظار ہے۔ دجالی فتنے سب باہر آ گئے۔ دنیا ننگی ہو گئی، بے حساب زینہ کاریاں ہو رہی ہے۔ یہ موبائل کا گاؤں گاؤں غلط استعمال ہو رہا ہے، جوان بیٹیوں کے پاس موبائل آ گئے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے، اور جو ہے اس کے بعد زینہ کاریاں شروع۔ اسی لیے تو بھوکمپ ہو رہے، زلزلے ہو رہے۔ ابھی سائنس والوں کا کہنا ہے، میرا مطالعہ ہے سائنس کا قرآن حدیث کے ساتھ، کہ سورج پشچم کی دشا میں جانے کے لیے اس نے ٹرن لے لیا، ادھر جانے کے لیے راستہ لے لیا۔ ابھی 15 دن پہلے انگریزی اخباروں میں آیا تھا، یہ دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ، سورج کا پچھم سے نکلنے کا پورا چانس ہو چکا ہے۔ سائنس والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کیوں؟ وہ آنکھوں سے جو مشینریوں پر دیکھتے ہیں وہ انسانوں کو بتلاتے ہیں۔ جیسے سورج گرہن ہونے والا ہے تو ایک دن پہلے پیپر میں دے دیتے ہیں، بولو بھائی بتلاتے نہیں بتلاتے؟ تو ہمارے امام لوگ، علماء، مسجد وار جماعت کے لوگ، اور اسی طرح مسجد کے ذمہ داران، کہ بھائی 10:10 پر سورج گرہن ہوگا، چلو سورج گرہن کی نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ چاند گرہن ہونے والا ہے، سائنس والے بتلاتے ہیں، ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو 2050 مت مانو، کیونکہ ٹائم کس کو خبر ہے؟ بولو زور سے، ٹائم اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں۔ 2050 مت مانو، مگر اتنا تو مانو کہ قیامت قریب آ گئی۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں بے حساب دھرتی کم ہو رہے ہیں، کب دنیا فنا ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں دھرتی جو ہل رہی تھی، گھوم رہی تھی، اب اس نے گھومنا بند کر دیا ہے، گھومنا بند کر دیا، اسی لیے بے حساب زلزلے ہو رہے، 200 کے قریب جا رہے ہیں، کبھی 200 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ 4 نشانیاں ہو گئی۔ دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا 25ویں پارے میں سورہ دخان میں، فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے گا، آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ یہ دھواں 2010 میں نکل گیا آئس لینڈ میں۔ آج آئس لینڈ میں بھوکمپ بھی ہوا، 14 اپریل سے 24 اپریل تک 10 دن تک دھواں نکلا، پوری دنیا کے ہوائی جہاز بند ہو گئے تھے، اتنا دھواں نکلا تھا۔ پورا یورپ جو 50 سے زیادہ ملک پر پھیلا ہوا ہے ٹوٹل بند ہو گیا تھا۔ پارلیمنٹ، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، ٹرینیں، بسیں، فلائٹ سب بند ہو گیا تھا۔ ان دنوں انڈیا سے گلاب کے پھول جا رہے تھے، امریکہ میں شادیاں چل رہی تھی، وہاں کی گورنمنٹ نے انڈیا سے خریدا تھا، منموہن سنگھ کی سرکار تھی اس وقت۔ روزانہ انڈیا گورنمنٹ کو 500 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا، روزانہ 10 دن تک 5000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ سارے گلاب انڈیا کے ایئرپورٹ پہ سڑ کے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ ہوائی جہاز جائے نہیں، وہ دھواں اتنا نکلا تھا، ہوائی جہاز جائے نہیں۔ یہ دھواں نکل گیا ہے، اب کون سا دھواں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں 1 دن کے لیے نکلا تھا، مگر علماء کا کہنا ہے وہ قیامت کا نہیں تھا۔ ابھی جو 1500 سال بعد ہو رہا ہے یہ قیامت دھوئیں ذکر ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے زمانے میں نکلا ہے، اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے جس میں اللہ نے زمینیں پھاڑ کر انسانوں کو زمین میں اتار دی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی کتاب تعبیر الرؤیا میں، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب قیامت قریب آ جائے گی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا۔ اللہ نے مجھے بھی بتائی، 2007 میں سب سے پہلے مجھے ایک خواب بتایا تھا۔ میں ایک جمعے کی رات سویا ہوا تھا، بیان کر کے آیا، اپنے گاؤں سویا تھا،
اور سورج ادھر سے نکلا پورب سے، دھیمے 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 دھیمے، میں نے آنکھوں سے دیکھا خواب میں، پورا سورج پشچم کی دشا میں جا کے چپک گئے گا۔ 2007 میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جا رہا ہے پشچم۔ ابھی سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ پشچم میں جانے کے لیے دشا لے لی، بدل چکا ہے، دشا بدل چکا ہے۔ اور ہم غفلت میں سو رہے ہیں، چند برس باقی ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث آئی کہ سورج جب پچھم سے نکل جائے گا، اس کے بعد کی جتنی نشانیاں دھما دھم، جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتے ہی رسی ٹوٹتی اور ایک کے بعد ایک کیسے دانہ نیچے آتا ہے، اس طرح سب نشانیاں پوری ہو کے دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں ڈراتا نہیں ہوں، میں جگاتا ہوں کہ امت جاگو، مسجدیں آباد کرو، جماعتوں میں نکلو، علماء کے پاس بیٹھو، حرام کاریاں چھوڑو، حرام روزی چھوڑو، زبان سے غیبت اور لوگوں کی پر تہمت لگانا چھوڑو، گھروں میں تعلیم زندہ کرو، مسجد وار جماعتوں میں بیٹھو اور رات دن لوگوں کو، ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو بھی دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، اور آخر زمانے میں جتنوں کو جنت میں لے جاؤ انشاءاللہ۔ پھر بولو زور سے انشاءاللہ بولو، پھر جنت میں مزے ہی مزے کر رہے ہیں۔ جنت میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی دنیا کو یاد بھی نہیں کرو گے، کلکتہ کا کوئی باغیچہ بھی یاد نہیں آئے گا آپ کو، دارجلنگ بھی یاد نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ دنیا تو پھٹیچر کمپنی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ بولو بے شک فنا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنت باقی رہنے والی۔ اللہ کے وعدہ پر یقین رکھو، یقین اور ایمان مضبوط کرو۔ قیامت بہت قریب آ گئی۔ سائنس والے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، انہوں نے کان پکڑ لیے کہ 2050 تک میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ 2050 سے پہلے بھی آ سکتی ہے، 2050 کے بعد بھی آ سکتی، اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے، ایسا کام نہ کرو کہ مرنے کے بعد رونے کا وقت آئے۔ گھر گھر پردہ لاؤ، آپ کے بنگال میں پردہ بہت کم ہے، پردہ لاؤ، پردے کے لاؤ گے تو گھروں سے زنا کاری ہٹ جائے گی۔ ماں بہنوں سے کہتا ہوں روزانہ گھر کی تعلیم زندہ کرو، رات کا کھانا کھا لو، عشاء کی نماز کے بعد 5 منٹ تعلیم کرو، اس سے بڑے فائدے ہیں۔ اور رمضان مبارک قریب آ گیا، رمضان ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان شروع ہوا فضائل رمضان پڑھتے ہیں، گھوڑا پیچھے گاڑی آگے باندھی، گاڑی آگے باندھو گے تو کیا کام دے گی؟ گھوڑا آگے ہونا چاہیے۔ بے شمار لوگ بے نمازی ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کاریاں کرتے ہیں۔ ابھی رمضان شروع، اب محنت کر رہے ہو، محنت تو رجب اور شعبان میں کرو۔ کسان آدمی پہلے کھیت تیار کرتا ہے، مہینوں محنت کرتا ہے، بولو بے شک اس کے بعد اس کو پھل ملتا ہے۔ ہم لوگ رمضان آتا ہے نا، فضائل رمضان شروع کرتے ہیں۔ جتنے جماعت والے ان کو کہتا ہوں ابھی سے فضائل رمضان شروع کرو، بولو انشاءاللہ بولو۔ علماء کرام جو لگے انہیں کہتا ہوں ابھی سے جمعے کی نمازوں میں، اور آپ تعلیم کرتے ہو اگر مسجد وار جماعت کی، فضائل رمضان ابھی سے شروع کرو، 1 مہینہ باقی ہے، آج پہلا چاند ہو گیا، شعبان شروع ہو گیا۔ ابھی جتنی محنت کرو گے انشاءاللہ بولو زور سے بھائی کرو گے۔ جو روزے نہیں رکھتے ان کو روزے کی دعوت دو۔ ابھی سب سے بڑا کام یہ کرو، جو روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ابھی سے ماحول بناؤ، میدان 1 مہینے بنے گا تو انشاءاللہ العزیز سب رمضان میں روزے رکھنے والے بن جائیں گے۔ رمضان میں نماز ایک بھی چھوٹنی نہیں چاہیے، ماں بہنوں کی بھی نہیں، آپ کی بھی نہیں۔ پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے تو بیٹری برابر چارج ہوگی، اور بیٹری پاورفل ہوگی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کام کرے گی، ورنہ عید کے دن سے مسجدیں ویران ہو جاتی۔ ایک تراویح چھوٹنی نہیں چاہیے، مؤذن اور امام سے پہلے عشاء کی نماز میں بیٹھ جاؤ، 5 وقت کی نمازوں میں پہلے بیٹھ جاؤ۔ رمضان میں سفر کم کر دو، رمضان میں کام کاج بھی کم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے خود بھی کام کاج کم کرو اور اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والے نوکروں سے بھی رمضان میں کام کم لو۔ نوکروں پر کم کام لو اور پیسہ زیادہ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز، رمضان کی نمازیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، گناہوں سے بچنا، یہ سب بہت ضروری چیز ہے۔ رمضان کی نمازیں، تراویح،
اعتکاف اور 5 رات جاگنا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ ماں بہنیں سن لیں، رمضان میں جاگ کر عبادت کریں گے تو شب قدر مل جائے گی، بڑی رات مل جائے گی، اور بڑی رات ملے گی تو 83 برس اور 4 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب ملے گا، اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بولو۔ داڑھی کی سنت زندہ کرو، یہ سارے نبیوں کی سنت۔ بچوں کو مکتب میں تو بھیجنا چاہیے، وہ بھی چالو ہے، نبی دیں گے نا۔ اور پھر وہ لوگ تو یہ سب کرنا ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گاؤں گاؤں مکتب کی تعلیم مضبوط کرو، کوئی بھی بچہ مکتب کی تعلیم سے جو ہے دور نہیں رہنا چاہیے۔ آج بچوں کے پاس ہم لوگ دینی تعلیم نہیں دیتے، اس لیے آپ کے یہاں مسجدیں ویران۔ گجرات آ کے دیکھو آپ، بچہ مدرسے جاتا ہے۔ جو انگلش میڈیم ہندی میڈیم میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی مدرسے والوں کا قانون ہے کہ آپ کے بچے ظہر کے بعد پڑھنا آئیں گے، مگر آنا ضروری۔ ہمارے یہاں آ کر دیکھو، ہمارے مہمان بنو آپ، اور آ کر دیکھو گاؤں گاؤں والے، ہم آپ کو مکتب کا نظام کس طرح چلانا ہے ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ بولو نے بھائی انشاءاللہ کرو گے نا؟ اور جہاں مکتب کا کام کمزور ہوگا، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کمزور ہوگا۔ یہ کان کھول کر سن لے آپ۔ جہاں مکتب کا نظام مضبوط ہوگا وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، خانقاہوں کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اب اسکول بھی پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، مگر دینی تعلیم ضروری ہے۔ دینی تعلیم سے پورا مجمع بولو بے شک، انسان کو دینی تعلیم ہی گناہوں سے بچاتی ہے۔ دنیاوی تعلیم میں پاور نہیں ہے، دنیاوی تعلیم صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ دینی تعلیم سے انسان جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، حرام مال سے بچتا ہے۔ آپ مکتب میں نہیں پڑھتے بیشتی زیور، بیشتی زیور میں بھی لکھا ہے بال بیچنا، اس کا خریدنا حرام ہے، آپ نے پڑھا ہو تو، مگر ہم پڑھتے ہی نہیں مکتب، اس لیے کیسے پتہ چلے گا؟ حلال روزی کا پورا بیان آیا ہے بیشتی زیور میں، حرام روزی سے بچنے کا پورا الگ سے چیپٹر بیان کیا ہے۔ لہذا جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف آ جاؤ، قیامت بہت قریب ہے، اللہ کی قسم رو گے۔ گھر گھر داڑھی کی سنت زندہ کرو، اور 5 وقت کی نمازوں کی اتنی پابندی کرو آج سے ہی۔ چلو جلدی سے ہاتھ کر لو، اب دعا کرا لیتے ہیں، جلدی سے ہاتھ اونچے کرو بھائی، سب مل کر ہاتھ ارے سب مل کر اٹھاؤ نا بھائی، دیکھو ادھر سے نہیں اٹھا، ارے بھائی اٹھاؤ نا، انشاءاللہ بولو 5 وقت کے نمازی بنیں گے۔ اور ابھی نیچے مت رکھو، اور نیت کرو ہر آدمی ایک 10 مصلی کو نماز بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی۔ ہو 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، میں نے تو 1 گھنٹہ سوچا تھا، ابھی بہت سارے مقررین باقی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اتنی چند باتیں آپ کے لیے کافی ہوگی۔ مجھے اب کچھ نہیں بولوں گا، وعدہ کر کے جاؤ، جیوے سے انشاءاللہ مت بولو، ادھر سے آواز نہیں آتی، ذرا زور سے انشاءاللہ بولو۔ دیکھو 11 ہو گئے بھوکمپ، 9 بڑھ گئے، 11 بھوکمپ ہو گئے، ابھی 2 تھے 5 منٹ پہلے، دیکھا آپ نے کتنی تیزی سے جا رہا ہے۔ ابھی واپس جاپان میں ہوا۔ بہرحال انشاءاللہ کہہ کر جاؤ کہ اپنی موت سے پہلے زور سے بولو، آخرت کی، رمضان کی اور جنت کی بولو، انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔